بخشش رحمت دلائل الخیرات ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان دلائل الخیرات شریف میں ہم حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ پر گفتگو جاری ہے۔ آئیے مزید آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ کے فضائل سنتے ہیں۔ سیدنا صاحب السلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صاحب غلبہ والے ہیں۔ سلطان کا پہلا حرف سین جس پر پیش اور دوسرا حرف جو لام ہے اس پر جزم ہے۔ بعض اوقات دوسرا حرف بھی پیش کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے سلطان۔ اس وقت اس کا معنی مراد کو پہنچانے والی مطلق قوت۔ یہ دونوں معنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاصل ہیں۔ آپ کا یہ نام حضرت شعیہ علیہ السلام کی کتاب اور بعض قدیم کتابوں میں رکھا گیا ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے نبوت اور سلطنت جمع کر دی گئی۔ اس میں شریف مذکرون میں حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو غلبہ اور سلطنت عطا فرمائی اور آپ کی بدولت زمین میں اپنے دین کو استحکام بخشا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا صاحب الرداء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چادر والے۔ کتب قدیمہ میں آپ کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے گزرا عرب کا عام طور پر لباس تہبند اور چادر ہی تھا۔ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ ازار اور ردا وہ کپڑا ہے جس میں لپٹا جائے۔ بعض نے فرمایا کہ ردا وہ کپڑا ہے کہ جس سے جسم کا بالائی حصہ ڈھانپا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اس طرح بیان فرمائے، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا صاحب الدرجۃ الرفیعہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس سے مراد وہ مرتبہ ہے جو تمام بلند شام اور عظیم مرتبہ والی مخلوقات سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ سیدنا صاحب التاج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلند مرتبے والے ہیں۔ تاج سے مراد امامہ ہے۔ اس وقت عرب ہی امامہ استعمال کرتے تھے۔ عجم کے سلاطین تاج پہنتے تھے،
جبکہ عربوں میں اس کا رواج نہیں تھا۔ ان کے ہاں امامے ہی تاجوں کے قائم مقام تھے۔ چونکہ اماموں کا استعمال عربوں میں عام تھا، اجمیوں میں اس کا رواج نہیں تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک صاحب التاج اور صاحب العمامہ رکھا گیا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ آپ خالص عرب اور حسب و نسب کے لحاظ سے ان میں معزز ترین ہستی ہیں۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدہ نور میں کیا خوب لکھا ہے: صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، پشت پر ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا، دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا۔ یعنی اے میرے پیارے نبی، آپ کے سر انور سے امام شریف کا نورانی شملہ جو پشت مبارک پہ لٹکا رہا ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں تو ضرور کہیں گے کہ ایسے لگتا ہے جیسے آسمان سے نور کا صحیفہ نازل ہو رہا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو طور پر نور کے جلوے دیکھے ہوئے ہیں، اس لیے وہ تو پہلی نظر میں پہچان لیں گے۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے تخت و تاج والے شاہان وقت جب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اقدس پہ نورانی دستار شریف دیکھتے تھے تو حیران و ششدر ہو کر بے اختیار ان کے سر جھک جاتے ہیں اور لبوں پہ یہ دعا جاری ہو جاتی ہے: یا اللہ نورانیت مصطفیٰ میں اور برکت عطا فرما اور نور والے آقا کی عظمت کا مزید بول بالا فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدنا صاحب المغفر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے آقا تاج والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مغفر کا معنی ہے ذرا کا وہ حصہ جو سر کے برابر بنایا جاتا ہے، یا لوہے کی ذرا کا زائد حصہ جو ٹوپی یا اوڑھنی کی طرح سر پر لیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنگوں میں خود زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدنا صاحب اللواء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے آقا لواء الحمد والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے مراد لواء الحمد ہے، جیسے کہ بعض حضرات نے اس کی تصریح کی ہے، مگر بعض علماء کے نزدیک وہ جھنڈا ہے جسے آپ جنگوں میں باندھا کرتے تھے، لہٰذا یہ جہاد سے کنایا ہوگا جس کے ساتھ آپ مبعوث ہیں، کیونکہ جہاد جھنڈے کی جگہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدنا صاحب المعراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج والے ہیں۔ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اوپر چڑھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوا دنیا میں جسمانی طور پر کوئی نہیں چڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معراج شریف، آسمانوں کی سیر، مناجات، انبیاء کی امامت اور آیات الہیہ کے مشاہدہ کی عزت عطا فرمائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سے معراج کا واقعہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور ہماری مادی دنیا سے بالکل ہی ماورا اور عقل انسانی کے قیاس و گمان کی سرحدوں سے بہت ہی زیادہ بالاتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم میں متعدد جگہ معراج کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تبارک و تعالی ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔
پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب معراج درجات عالیہ و مراتب رفیع پر فائز ہوئے تو رب عز و جل نے خطاب فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ فضیلت و شرف میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ میرے آقا کریم نے عرض کیا، اس لیے کہ تو نے مجھے عبدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ معراج شریف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک جلیل معجزہ اور اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت ہے، اور اس سے حضور کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ کے سوا کسی کو میسر نہیں۔ نبوت کے 12ویں سال سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج شریف سے نوازے گئے۔ معراج شریف کا مہینہ رجب المرجب کا مہینہ تھا اور رجب شریف کی تاریخ تھی 27۔ اس رات کو مکہ مکرمہ سے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اس کا منکر کافر ہے، اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اس کا منکر گمراہ ہے۔ معراج شریف بحالت بیداری جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی، یہی جمہور اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کثیر جماعتیں اور حضور کے اجلہ اصحاب اسی کے معتقد ہیں۔ نصوص آیات و احادیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ تیرا دماغان فلسفہ کے اوہام فاسدہ محض باطل ہیں۔ قدرت الہی کے معتقد کے سامنے وہ تمام شبہات محض بے حقیقت ہیں۔ حضرت جبریل کا براق لے کر حاضر ہونا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غایت اکرام و احترام کے ساتھ سوار کر کے لے جانا، بیت المقدس میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انبیاء کی امامت فرمانا، پھر وہاں سے سیر سماوات کی طرف متوجہ ہونا، جبریل امین کا ہر آسمان کے دروازے کو کھلوانا، ہر آسمان پر وہاں کے صاحب مقام انبیاء علیہم السلام کا شرف زیارت سے مشرف ہونا اور حضور کی تکریم کرنا، احترام بجا لانا، تشریف آوری کی مبارکبادیں دینا، حضور کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرمانا، وہاں کے عجائب دیکھنا، اور تمام مقربین کی نہایت منازل سدرۃ المنتہا کو پہنچنا، جہاں سے آگے بڑھنے کی کسی ملک مقرب کو بھی مجال نہیں ہے، جبریل امین کا وہاں معذرت کر کے رہ جانا، پھر مقام قرب خاص میں حضور کا ترقیاں فرمانا اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچنا کہ جس کا تصور تک خلق کے اوہام و افکار بھی پرواز سے عاجز ہیں، وہاں مورد رحمت و کرم ہونا اور انعامات الہیہ اور خصائص نعم سے سرفراز فرمایا جانا، اور ملکوت سماوات و ارض اور ان سے افضل و برتر علوم پانا، اور امت کے لیے نماز فرض ہونا، حضور کا شفاعت فرمانا، جنت و دوزخ کی سیریں، اور پھر اپنی جگہ واپس تشریف لانا اور اس واقعے کی خبریں دینا، کفار کا اس پر شورشیں مچانا، بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرنا، حضور کا سب کچھ بتانا، اور قافلوں کے جو احوال حضور نے بتائے، قافلوں کے آنے پر ان کی تصدیق ہونا، یہ تمام صحاح کی معتبر احادیث سے ثابت ہے، اور بکثرت احادیث ان تمام امور کے بیان اور ان کی تفاصیل سے مملوء ہیں۔ پارہ 27 سورۃ النجم میں ارشاد ہے، ثم دنا فتدلی، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا، فکان قاب قوسین او ادنا،
تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے تو وہ جلوہ دوبارہ دیکھا۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأویٰ، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ نہ کسی طرف پھیری نہ حد سے بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلت اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو کلام اور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار سے امتیاز بخشا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیدار الہی سے مشرف فرمائے گئے۔ مسلم شریف کی حدیث مرفوع سے بھی یہی ثابت ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھ اور اپنے دل سے دیکھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قسم کھاتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قائل ہوں کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا، اپنے رب کو دیکھا، اپنے رب کو دیکھا۔ آپ مسلسل یہی فرما رہے تھے کہ آپ کا سانس ٹوٹ گیا، یعنی آپ اتنا شد و مد سے فرما رہے تھے۔ حضرت ثابت بنانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، یہ سفید رنگ کا طویل جانور ہے، گدھے سے اونچا اور خچر سے پست، وہ حد نظر پاؤں رکھتا ہے۔ میں اس پر سوار ہوا، وہ مجھے لے کر بیت المقدس پہنچا، میں نے اسے زنجیر سے باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ باہر نکلا تو جبریل امین علیہ السلام نے 1 پیالہ شراب کا اور 1 پیالہ دودھ کا پیش کیا۔ میں نے دودھ پسند کیا۔ جبریل امین نے کہا، آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ پھر مجھے لے کر آسمان تک گئے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ پوچھا گیا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، جبرائیل۔ کہا گیا، اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا۔ وہاں حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ پھر ہمیں لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ پوچھا گیا، آپ کون ہیں؟ کہا، جبرائیل۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا گیا، کیا انہیں بلایا گیا تھا؟ کہا، ہاں۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں 2 خالہ زاد بھائیوں حضرت عیسیٰ ابن مریم اور حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہم السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے بھلائی کی دعا کی۔ پھر ہمیں لے کر تیسرے آسمان تک پہنچے۔ وہی سوال، وہی جواب، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہیں تمام حسن کا نصف حصہ دیا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ پھر ہمیں لے کر چوتھے آسمان تک پہنچے۔ وہی سوال، وہی جواب۔ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں بلند مقام عطا کیا۔ پھر ہمیں لے کر 5ویں آسمان تک پہنچے۔ وہی سوال و جواب ہوئے۔ وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔
پھر چھٹے آسمان تک پہنچے، وہی صورت پیش آئی، وہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ پھر 7ویں آسمان تک پہنچے، وہی واقعہ پیش آیا، وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں جنہیں دوبارہ حاضری نصیب نہیں ہوتی۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے، دیکھا کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر اور پھل مٹکے کے برابر ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسے رنگ و نور نے ڈھانپ لیا تو اس میں تبدیلی پیدا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کا کوئی فرد اس کے حسن و جمال کی تعریف نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو چاہا وحی فرمائی اور مجھ پر روزانہ 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ حدیث مبارک بہت طویل ہے، انشاءاللہ اس کا مزید جو حصہ ہے کہ شب معراج میں اور کیا کیا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نوازا گیا، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم اگلے سلسلے میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات، ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات۔